السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے پرندے بھی خیریت سے ہوں گے۔ کراچی میں 2-3 دن سے دھوپ اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ ڈف کے لیے بہت اچھا موسم ہے۔ جاوا کے حوالے سے بھی بہت بہتر موسم چل رہا ہے۔ لوگوں نے انڈیاں لگا دی ہوں گی جنہوں نے، جیسا کہ میں نے لگا دی تھی، تو الحمدللہ میرے پاس رزلٹ بھی آنا شروع ہو گیا ہے۔ اور الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پہ بھی میں دکھا رہا ہوں کہ اس پر جاوا کے پاس بھی الحمدللہ میرے پاس رزلٹ آنا شروع ہو گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈف کے حوالے سے بھی اب 2 دن سے دھوپ اچھی نکل رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ بریڈ پہ دوبارہ سے سیٹ ہو گئے ہیں۔ انڈے سیکنا اسٹارٹ کر دیا ہے انہوں نے۔ کاکٹیل، فشر اور جاوا کے حوالے سے موسم بہتر ہوتے جا رہا ہے، کیونکہ آپ آہستہ آہستہ آپ ٹھنڈ کی طرف جا رہے ہو، تو ان شاء اللہ یہ اپنی بریڈ کے حوالے سے آپ کو مایوس نہیں کریں گے اور انشاءاللہ کما کر ہی دیں گے۔ آج کا میرا ٹاپک بہت اچھا ہے، اس حوالے سے ہے کہ کافی لوگوں کے ویورز کے جو ہے میرے پاس میسیج آئے واٹس ایپ پہ، اور اس میں جو ہے زیادہ تر لوگوں کا سوال یہ تھا، تھوڑا سا آئی تھنک کہ ان کو شاید انفارمیشن یا معلومات تھوڑی سی کمی تھی، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ شاید ان کے پاس پرندوں کے حوالے سے اتنا زیادہ ان کو معلومات نہیں ہو۔ تو ان کا یہ سوال تھا کہ بھائی جو ہم پرندہ پالتے ہیں رکھتے ہیں، کیا ان کو پرندے کو کسی چیز جگہ پہ قید کرنا جو کہ اڑنے والا پرندہ ہو، اس کو قید کرنا جائز ہے؟ کیا طریقہ یہ صحیح ہے؟ ان کے ساتھ جو ہے یہ آپ زیادتی نہیں کر رہے کہ وہ ایک پرندہ جو اڑنا چاہتا ہو اور اس کو جو ہے آپ پرندے کو قید کر دیں؟ تو مطلب کس حد تک ہم یہ کام کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے اس میں جو ہے معاملہ جو ہے ایسے ہیں، لوگ بولتے ہیں کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، کیونکہ پرندہ ہے یا کوئی جانور ہے تو اس کو قید کرنا جو ہے وہ صحیح چیز نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میرا آج کا ٹاپک ہے، ان کا ابہام جو یا پھر وہ سوچتے ہیں ان کو دور کرنا میرا مقصد ہے۔ جو میرے پاس انفارمیشن ہے میں اپنی انفارمیشن ان سے شیئر کروں گا۔ باقی تو اور بہت سارے ماشاءاللہ سے یوٹیوب پہ جو ہے لوگ بھرے پڑے ہیں، اس حوالے سے آپ کو بہت اچھا جو ہے ایڈوائس دے سکتے ہیں، بٹ جو میرے انفارمیشن ہے، میری معلومات ہیں، میں اس حساب سے اپنی انفارمیشن شیئر کرنا چاہوں گا۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو اپنے ٹاپک کی طرف۔ اس سے پہلے پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویوز دیں، کمنٹس دیں، کمنٹس لازمی دیا کریں۔ آپ لوگوں کے کمنٹس میرے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، اسی حوالے سے میں ویڈیوز بھی بنا رہا ہوتا ہوں۔ تو کمنٹس کا خاص خیال رکھیں، کمنٹس لازمی دیا کریں، ویوز دیا کریں، شیئر کیا کریں، سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ پرندوں کو رکھنا، پالتو پرندوں کو رکھنا جائز ہے، صحیح ہے؟ کیا ان کے ساتھ یہ ناانصافی تو نہیں ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسی مخلوق جو اڑ سکتی ہو اسے پنجرے میں بند نہیں جو ہے کرنا چاہیے۔ ایک ایسی مخلوق جو اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہو اسے باہر ہی ہونا چاہیے۔ یہ تاثر بہت بہت غلط ہے۔ نہ صرف یہ کہ آپ پالتو جانور کو مناسب طریقے سے باہر کھانا، مطلب جو پالتو جانور ہے مناسب طریقے سے وہ کھانا نہیں ڈھونڈ سکے گا، کیونکہ لازمات ہے اس کا وہ کام ہی نہیں ہے، بلکہ غالباً وہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آب و ہوا یا موسم کی سختی، نرمی کی وجہ سے بڑے شکاری پرندے جیسا کہ کوے یا دوسری تمام چیزیں ہوتی ہیں، یہ باز، چیل وغیرہ ہو گئی، اس حوالے سے وہ جو ہے ان کو زندہ نہ رہ پائیں، اس چکر میں وہ شکار ہو جائیں ان کے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ زیادہ تر جو طوطوں کی نسلیں ہیں وہ آسٹریلیا میں رہتی ہیں۔ عام طور پر طوطوں کی تقریباً میرے خیال میں شاید جو میرے نالج کے مطابق ہے وہ 350 نسلیں جو دنیا بھر میں ہوتی ہیں طوطوں کی، اس میں 50 جو ہوتی ہیں وہ آسٹریلیا میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح بالکل کچھ لوگ جو ہے طوطوں کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کو جو ہے آپ گھر میں یا کسی پنجے میں رکھنا اس کو لیے غیر انسانی عمل ہے یا ایک غلط طریقہ ہے، کیونکہ وہ اڑنے والے پرندے ہیں۔ تو بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ معاملات انسانوں کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کسی جگہ قید کر لو، یہ پرندوں کے لیے اور خاص طور پہ پالتو پرندوں کے لیے یہ عمل، یہ سوچنا بالکل بھی صحیح نہیں، کیونکہ وہ اسی ماحول میں رہنا چاہتے ہیں، رہ سکتے ہیں، اور جب وہ آپ ان کو پالتے ہیں، اپنے ساتھ رکھتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو یا آپ کو اپنی فیملی کا حصہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا، اگر جہاں پہ ہینڈ ٹیم لوگ کروا رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ اس کو جو ہے شروع سے جو ہے کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، تو وہ اتنا مانوس ہو جاتا ہے کہ ایون کہ اگر اس کے جیسا دوسرا پرندہ بھی اس کے ساتھ چھوڑ دیا جائے پنجرے میں، کچھ طوطے ایسے ہیں جس میں خاص طور پہ جو یہ گرین کلر کے طوطے ہوتے ہیں جو کہ جن کو بولنا سکھایا جاتا ہے، اس میں کچھ طوطے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں یا اور ان کو ہینڈ ٹیم کرواتے ہیں، ان کو شروع سے ان کو جو ہے کھانا کھلانا یہ کرنا اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ اگر اسی ٹائپ کا طوطا ان کے ساتھ چھوڑتے ہیں تو اس عمل کو وہ اچھا نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اس عمل کو غلط مطلب صحیح سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ اس سے وہ اور زیادہ جو ہے معاملات ان کے جو ہے خراب ہوتے ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے، وہ چاہتے نہیں کہ ہماری چیز یا ہمارے جو مالک ہے وہ کسی اور سے شیئر کرے اپنی تمام
تمام چیزیں. تو یہ تمام چیزیں اتنا جڑ جاتے ہیں، اتنا وہ مانوس ہو جاتے ہیں انسانوں کے ساتھ کہ آپ مطلب کسی انسان کو بھی اگر دیکھا جائے تو اتنا شاید نہیں ہوتا جتنا پالتو جانور، جس میں کتا بلی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈاگ ہو گئے، اس کو آپ رکھتے ہیں تو کس طرح سے وہ آپ کی جو گھر کی اور آپ کی املاک کی رکھوالی کرتا ہے. بلی جو ہوتی ہے، بلیاں جو ہوتی ہیں وہ آپ دیکھیں آزاد گھوم رہی ہوتی ہیں، باہر گھوم رہی ہوتی ہیں، مگر آتی واپس وہ گھر پہ ہی ہیں رات کو یا شام میں، جیسے بھی ہوگا کھانا کھانے کے لیے وہ آپ کے پاس ہی آئیں گی. ایون کہ وہ اگر پالتو ہو جاتی ہیں تو باہر سے کسی چیز کو منہ نہیں مارتی، وہ گھر پہ آ کے جو مالک ان کو دیتا ہے وہی کھا رہی ہوتی ہیں. اسی طرح پرندوں کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ وہ جو ہے آپ کا جو چیز آپ دیتے ہیں، کیونکہ اصل میں ایشو یہ ہے کہ جو پالتو پرندے ہیں ان کے ساتھ ایشو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اونچی اڑان نہیں اڑ سکتے. یہ لازم بات ہے. اگر یہ ان کو ہم چھوڑتے ہیں کسی بڑے سے ہال کے اندر آپ چھوڑیں، کاکٹیل کو ہی اگر آپ لے لیں اور اس کو آپ چھوڑتے ہیں تو آگے جا کے وہ گر جائے گا، تھک جائے گا. کوئی بھی پرندہ دیکھیں، یہ بھی لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ یار یہ پرندہ جو نا اڑنے والے پرندے ہو بھائی. کوئی اگر بندہ انسان کے طور پہ میں لینا چاہ رہا ہوں، مجھے ڈیلی جو ہے 1 کلومیٹر چلنا ہوتا ہے کسی بھی کام کی وجہ سے، اپنے آفس کی وجہ سے، کسی جاب کی وجہ سے میں 1 کلومیٹر چلتا ہوں. 1 کلومیٹر چلنے کے بعد میں کوئی بس لیتا ہوں، وہاں سے میں آفس جاتا ہوں. تو یہ ڈیلی کا عمل ہے جو کہ میں کرتا ہوں. میں وہ تکلیف کے ساتھ کرتا ہوں، خوشی سے نہیں کرتا. بٹ اگر کوئی بندہ مجھے بولتا ہے کہ کل سے آپ کو 2 کلومیٹر اور چلنا ہے اور وہاں سے آپ کو بس ملے گی، تو وہ میرے لیے اچھا عمل نہیں ہوگا. میں اس سے خوش نہیں ہوں گا، بلکہ اس سے میرے کو تکلیف ہوگی. اسی طرح کوئی بھی پرندہ اونچا اڑنا یا اڑتے رہنا پسند نہیں کرتا. یہ ہماری سوچ ہے. اگر اس پرندے کو ایک جگہ اچھا کھانا، اچھی پینا اس کو، اور اس کو ہر چیز جو اس کی چاہیے وہ مل جائے تو وہ کبھی بھی اڑنا پسند نہیں کرے گا. یہ بات ہماری سوچ ہے کہ ہم جو ہے پرندہ جو اڑنا پسند کرتا ہے، ایسا نہیں ہے. پرندے کو اگر آپ چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں آپ اس کے جگہ پہ میسر کر دیں تو کیوں اڑ کے جائے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں اڑنا پسند کرے گا. پرندہ اڑنا پسند ایک حد تک کرتا ہے، اس کے بعد زیادہ اڑنا ان کے لیے بھی جو ہے نقصان دہ بھی ہوتا ہے، وہ پسند بھی نہیں کرتے. اور جہاں تک بات آپ کی یہ پالتو یا فینسی پرندے ہوتے ہیں جو کہ فارمنگ کیے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی اونچ اڑان نہیں اڑ سکتے. اور اگر آپ ان کو آپ خود دیکھ لیں کبھی ایکسپیکٹڈ ایک دفعہ خود سے جو ہے ایک سمجھیں تجزیہ یا تجربہ کر کے دیکھ لیں. ایک پرندوں کو اگر آپ چھوڑتے ہیں جس میں آپ بجری لے لیں، آپ اس میں فنچ لے لیں، اس میں آپ جو ہے ڈف لے لیں، اس تمام چیزوں کا اگر آپ لیتے ہیں اور اس کو آپ جو ہے چھوڑتے ہیں باہر ہوا میں، کھلی فضا میں چھوڑتے ہیں، تو آپ خود دیکھ لیے گا وہ آگے گر جائیں گے، نیچے گر جائیں گے، نہیں تو کسی اڑنے والے شکاری پرندے کا شکار بن جائیں گے، یا پھر نیچے گر کے تھک کے بیٹھ کے جب نیچے گریں گے تو کسی کتے یا بلی کا وہ شکار یا دوسری کسی بھی جانور کا وہ شکار بن سکتے ہیں. ایون کہ انسان کا بھی شکار بن سکتے ہیں، کیونکہ جب انسان پکڑتا ہے اس کو تو لازم بات ہے ہر کوئی پرندوں کو پکڑنے کے حوالے سے ٹرین نہیں ہوتا. وہ کسی بھی غلط طریقے سے اس کو پکڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مر بھی سکتے ہیں، زخمی بھی ہو سکتے ہیں. تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب اگر آپ پال رہے ہو اور آپ اگر اس کو پالتے ہوئے نہیں پال پا رہے، دیکھیں کسی بھی چیز کا جائز ناجائز جب بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو صحیح کام صحیح طریقے سے کر رہے ہوتے ہو. جب آپ پرندے کو تمام اشیاء یعنی اس کے کھانے پینے کا ہر چیز کا خیال کر رہے ہو، اس کی جگہ کے حوالے سے اس کو جو ہے صحیح جو ہے جگہ میسر کر رہے ہو، اس کو تمام چیزیں آپ دے رہے ہو، تو اس کے بعد وہ اس کو اڑانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ وہاں پہ خوش ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ وہیں رہے، وہ پالتو رہتا ہے، آپ سے مانوس ہو جاتا ہے. آپ کبھی پنجرے میں کبھی آپ اپنے آپ کو جو ہے اس طرح سے بھی تجربہ کر سکتے ہیں. کوئی پرندہ آپ لیں، اس کو پالیں، کم از کم کچھ مہینے کے بعد آپ دیکھیں جب آپ جا رہے ہوتے ہیں وہ اس کا پانی وانی دانہ پانی جب چینج کر رہے ہوتے، وہ پرندہ اڑتا نہیں ہے، وہ سکون سے ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے. جب اس کے نزدیک کوئی دوسرا انسان جاتا ہے، کوئی اور شکل والا کوئی اور بندہ جاتا ہے، تو وہ پھڑپھڑانے لگ جاتا ہے، وہ ادھر ادھر بھاگنے لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی فیس سے مانوس ہو چکا ہوتا ہے، کسی اور کا فیس وہ برداشت نہیں کرتا. تو یہی تمام چیزیں پرندوں کے اندر ہوتی ہیں. یہ پالتو پرندے ہوتے ہیں. کسی بھی طریقے سے یہ کہنا کہ اس کو پالنا جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے. دینی حوالے سے بھی تمام جو ہے جو علماء کرام ہیں، تمام جن کو مسلک کو ماننے والے تمام کا یہ ایک ماننا ہے کہ پرندوں کو پالنا جائز ہے، مگر اگر آپ اس کا خیال نہ رکھیں تو لازم بات ہے وہ پھر جائز نہیں، وہ پھر ناجائز کے زمرے میں آ جاتا ہے. کہ لازم بات ہے جب آپ اس کا کھانا پانی کے حوالے سے خیال نہیں رکھ رہے ہو، تمام چیزوں کے حوالے سے اس کا خیال نہیں رکھ رہے، تو پھر تو لازم بات ہے کوئی بھی پرندہ ہو، کوئی بھی چیز ہو جو آپ پال رہے ہو، چاہے پرندہ ہو، چاہے جانور ہو، چاہے بلی ہو، چاہے کتا ہو، چاہے کچھ بھی چیز ہو، اگر آپ اس کو پال رہے ہو، اس کا خیال نہیں رکھ رہے کھانے پینے کے حوالے سے، تو لازم بات ہے وہ پھر چیز صحیح نہیں رہی. پھر وہ تو لازم بات ہے آپ اس کو تکلیف دے رہے ہو، گناہ، بلکہ آپ گناہ ایز اے اسلامی کے طور پہ ہم دیکھا جائے تو ہم اس کو گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ یار یہ تو غلط چیز ہوتی ہے کہ ایک جانور کے ساتھ آپ جو ہے اس کا خیال نہیں رکھ رہے ہو، اس کو پال رہے ہو، رکھ رہے ہو اپنے پاس، مگر سارے اس سے اپنی جو سمجھ لیں کہ جو آپ اپنے طور پہ یعنی خوش ہونا چاہتے ہو، دیکھنا چاہ رہے ہو، اس کو ہر طرح سے وہ کر رہے ہو، مگر اس کا خیال
خیال نہیں رکھ رہے، تو لازم بات ہے پھر وہ تمام چیزیں غلط ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح پالتو پرندوں کے اندر بھی ایک چیز میں بتا دوں کہ بہت سارے لوگ اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں کہ اگر آپ کوئی پرندہ لے رہے ہیں اور اس کو پال رہے ہیں اور اس کو بزنس کے طور پہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہو، اور تو اس کے ساتھ اگر کوئی نیچرل اس کا جو معاملات ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی پرندہ ہے، جیسے کاکٹیل کو ہم لے لیتے ہیں، کاکٹیل ہمارے سامنے کاکٹیل جو ہے سال میں جو ہے تقریباً 4 کلچ نکال سکتا ہے اپنے قدرتی اس پہ، یعنی کہ جو اس کا معاملات ہیں نیچرل جو معاملات ہیں اس حساب سے وہ 4 دفعہ کلچ نکال سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو میڈیسن دے کر بزنس پوائنٹ آف ویو سے اس سے 8 دفعہ نکلوانے کی کوشش کر رہے ہو، اس سے 9 دفعہ نکلوانے کی کوشش کر رہے ہو زبردستی، تو یہ بھی ایک غلط چیز ہوتی ہے، یہ بھی ایک سمجھیں جائز طریقہ نہیں ہے، اور لازم بات ہے یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یہ تمام چیزیں، تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ ہر چیز کو قدرتی طور پہ کریں، ان کے اوپر ہر کمانے کے لیے بھی یہ نہ ہو کہ آپ اتنا زیادہ ان کے ساتھ میڈیسنس کا استعمال کروائیں یا دوسری چیزوں کا، جو کہ 2-3 سال کے بعد وہ بالکل ہی بیچارے کسی کام کے نہ رہیں، تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے، ہر چیز کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کام کر رہے ہو، ان کو ہر چیز میسر دے رہے ہیں، پنجرا صحیح دے رہے ہیں، ان کا کھانا یا ان کا جو کیج کا سائز ہے وہ صحیح مہیا کر رہے ہیں، اور ان کے حساب سے ان کا دانہ پانی صاف ستھرا دے رہے ہیں، اور ان کو جو ہے اچھا کھانا، اچھی میڈیسن، تمام چیزیں دے رہے ہیں، تو وہ طریقہ جائز ہے، وہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ پرندوں کو پال سکتے ہیں، ان کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کر سکتے ہیں، ایز اسلامی طور پہ بھی اور ایسے دنیاوی طور پہ بھی آپ یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ اس کا آپ کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو بس میں خیال میں آئی تھنک کہ آج کی یہ جو ٹاپک ہے آپ لوگوں کو کافی پسند آیا ہوگا، کیونکہ دیکھیں فینسی پرندہ ہے، اڑ نہیں سکتا، اگر آپ چھوڑتے ہو تو یہ مر جائے گا، یہ آپ کے اوپر اور وبال ہے۔ آپ اگر پال نہیں سکتے، صحیح سے پال نہیں سکتے، کیئر نہیں کر سکتے، تو کسی اور بندے کو یہ آپ دے دیں جو کہ یہ تمام چیزیں پال رہا ہوگا، وہ کیئر اچھی طرح سے کر لے گا۔ تو اس طرح سے مارکیٹ میں بہت سارے لوگ بھی اویلیبل ہیں، تو آپ کو یہ بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ یار کوئی لے رہا نہیں ہے، کچھ نہیں کر رہا، تو یہ تمام چیزیں بھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ سمجھ کے کہ یار میں چھوڑ دوں میرے کو ثواب ملے گا، تو یہ پرندے کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ بیچارہ وہ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد وہ کسی نہ کسی کا بندے کا جو ہے انسان کا جانور کا کسی کا بھی وہ شکار بن جائے گا، تو وہ اور زیادہ اس کے ساتھ ناانصافی اور بلکہ زیادتی کرنے والی بات ہو جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ میرا آج کا ٹاپک آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویوز دیں، کمنٹس دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں کسی اور ٹاپک پہ۔ اپنے پرندوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔